السلام علیکم۔ آج ہم بات کرتے ہیں بلوچستان سے شروع ہونے والے لانگ مارچ کی، جو گوادر، تربت اور بلوچستان کے دوسرے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا اسلام آباد پہنچا ہے۔ حیران کن طور پر اس بار اس مارچ میں مردوں کی تعداد عورتوں سے کم ہے، اور ان سب کا مطالبہ ہے کہ بلاج نومی نوجوان جس کو ایکسٹرا جوڈیشنل کلنگ کا شکار کیا گیا اس کو انصاف دلوانا ہے۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 20 نومبر 2023 کو بلاج بلوچ کے گھر CTD کی ریڈ ہوتی ہے اور اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور اس کو 5 کلو بارودی مواد رکھنے کے الزام میں عدالت میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ 21 تاریخ کو جب اسے عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو اس کا 10 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور ہوتا ہے، اور اس کے بعد 23 تاریخ کو ایک انکاؤنٹر میں 4 افراد کے قتل ہونے کی خبر ملتی ہے، اور 24 تاریخ کو پھر بلاج کی لاش اس کے گھر والوں کو بھیج دی جاتی ہے، اور انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان 4 افراد جن کا انکاؤنٹر ہوا تھا ان میں ایک آپ کا بھائی اور بیٹا بلاج بلوچ بھی شامل تھا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک نوجوان جس کا جسمانی ریمانڈ منظور ہو چکا ہے اور وہ سیکیورٹی اداروں کی کسٹڈی میں ہے تو وہ انکاؤنٹر میں کیسے شامل ہوا؟ اس کے بعد بلوچستان میں مظاہرے شروع ہوئے اور ہزاروں افراد اور خواتین نے اسلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان کیا، اور ان کا مطالبہ بلاج بلوچ کو انصاف دلانا اور ہزاروں بلوچ جو مسنگ پرسن کی لسٹ میں ہیں ان کو بازیاب کرانا ہے۔ لیکن اس مارچ کی سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ بلوچ تاریخ میں پہلی بار اس مارچ کو ایک خاتون لیڈ کر رہی ہیں جن کا نام ڈاکٹر مارنگ بلوچ ہے، جن کے اپنے والد بھی لاپتہ ہوئے تھے اور بھائی اب بھی لاپتہ ہیں۔ دراصل اس بلوچ مارچ میں وہ ہزاروں مائیں بھی شامل ہیں جن کے پیارے لاپتہ ہیں۔ مارچ جو مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا اسلام آباد کی طرف رواں بھی تھا، تو اس مارچ کا مختلف جگہوں پر مقامی افراد کی طرف سے استقبال بھی کیا گیا اور انتظامیہ کی جانب سے مزاحمت بھی کی گئی، اور بالآخر مارنگ بلوچ کی قیادت میں یہ مارچ صوبہ بلوچستان سے ہوتا ہوا پاکستان کی کیپٹل ٹیریٹری اسلام آباد میں آن پہنچا۔ لیکن اصل مزاحمت کا سامنا تو انہیں اسلام آباد میں کیا گیا، جہاں اداروں نے ان پر رات کے وقت تشدد بھی کیا اور سخت سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی کا استعمال بھی کیا۔ حیران کن طور پر چھوٹی بچیاں بھی اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے اس احتجاج میں شامل ہیں، اور وہ ریاست سے سوال کرتی اور ریاست سے خفا نظر آئیں۔ اس مزاحمتی آپریشن کے دوران معصوم بچیوں پر پانی بھی پھینکا گیا اور مارنگ بلوچ کو اپنے کئی ساتھیوں سمیت گرفتار بھی کیا گیا، لیکن دوسرے دن ہی کورٹ کی سماعت کے بعد انہیں رہا بھی کیا گیا۔ جب بلوچ مارچ اسلام آباد پہنچا تو اسلام آباد پولیس کی طرف سے جو مزاحمت کی گئی وہ دراصل کوئی مزاحمت نہیں بلکہ بلوچ قوم کو دیا گیا ایک اور زخم تھا کہ بلوچ اپنے ہی ملک میں اور اپنے ہی کیپٹل میں پرامن طور پر اپنے مطالبات کے لیے داخل بھی نہیں ہو سکتے۔ دوسرے دن ان کو اسلام آباد پریس کلب میں داخلے کی اجازت دے دی گئی، اور مختلف صحافی برادری کے افراد نے ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا، جن میں حامد میر پیش رہے۔ پریس کلب میں کثیر تعداد میں لوگ موجود تھے، جن میں اسٹوڈنٹس اور دیگر انسانی حقوق کی تنظیموں کے ساتھ ساتھ مقامی افراد بھی موجود تھے۔ ان سب کا مقصد بلوچ لاپتہ افراد کی بازیابی اور بلاج بلوچ کا انصاف شامل تھا۔ بلوچ مسنگ افراد کی تعداد ہزاروں میں ہے، اور اس سال بھی راولپنڈی اور اسلام آباد کے ڈیفرنٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے 55 کے قریب اسٹوڈنٹس لاپتہ ہوئے، اور ابھی تک صرف 22 اسٹوڈنٹ ہی بازیاب ہو سکے۔ لیکن اصل لاپتہ تو ہزاروں کی تعداد میں اب بھی ہیں، جن کی معصوم مائیں آج بھی کرب سے گزر رہی ہیں۔ پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے اس بات کا احاطہ کیا کہ وہ مکمل طور پر پرامن ہیں اور احتجاج ان کا آئینی حق ہے، اور وہ اپنی ہی ریاست سے اپنے لاپتہ لوگوں کا سوال کرتے ہیں، اور جو بھی صاحب اختیار لوگ ہیں وہ ان سے مذاکرات کر سکتے ہیں۔ آخر ان لاپتہ افراد کے بارے میں سوالات کا جواب کون دے گا؟ کیا ریاست کے سب سے طاقتور شخص وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، جن کا تعلق خود بلوچستان سے ہے، کیا ان کے پاس ان سوالات کا جواب موجود ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ پھر ایسے ہی چلتا رہے گا تو خدا نخواستہ ریاست پاکستان کو سقوط ڈھاکہ جیسے واقعات کا سامنا ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ آج کے حکمران ریاست پاکستان کے وہ نادان دوست ہیں جو دشمن سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔